حیات پیہم کا نام ہے، یعنی اس زندگی کا نام شہادت ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، بلکہ وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت زندہ رہتا ہے۔ وہ بھی اس شان کے ساتھ زندہ رہتا ہے کہ اس کی فکر بھی زندہ رہتی ہے، اس کا ذکر بھی زندہ رہتا ہے۔ فکر اس طرح سے زندہ کہ لوگ ان کی فکر کو اپنی فکر آخرت کا ذریعہ بنا کر اپنی شب و روز کو الہی شب و روز بناتے ہیں، اور ذکر اس طرح سے زندہ کہ دہن انسان میں بھی زندہ، لسان انسان میں بھی زندہ، شرعی ایوان میں بھی زندہ، علمی دبستان میں بھی زندہ، سارے جہان میں بھی زندہ، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی زندہ، رب کے قرآن میں بھی زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ایسا زندہ، ایسا زندہ کہ جو انہیں زندہ نہ مانے، نہ اس کا ایمان زندہ رہتا ہے، نہ عقیدہ، نہ اس کی عقیدہ زندہ رہتی ہے، نہ محبت، نہ طریقہ زندہ رہتی ہے، نہ حقیقت، نہ شریعت زندہ رہتی ہے، نہ معرفت، نہ وہ دین کا رہتا ہے، نہ دنیا کا، نہ وہ یہاں کا رہتا ہے، نہ وہاں کا، چاہے نمازی ہو یا حاجی، چاہے مجاہد ہو یا غازی، چاہے منصف ہو یا قاضی۔ اور آخری جملہ سنو کہ جو شہیدوں کو زندہ نہ مانے، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جو شہیدوں کو زندہ نہ مانے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حالانکہ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ اس جہان کا قانون ہے کہ مردہ کو مردہ کہا جائے، مردہ کو مردہ بولا جائے، مردہ کو مردہ لکھا جائے، مردہ کو مردہ تصور کیا جائے، مردہ کو مردہ گمان کیا جائے۔ اگر کوئی مردہ کو مردہ نہ کہے تو یہ زمانے والے فوراً اسے دیوانہ کہیں گے، لوگ اسے پاگل کہیں گے، اہل نظر بے بصر سمجھیں گے، عقل مندوں کے درمیان بے وقوف گردانا جائے گا۔ لیکن یہیں پر آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ قرآن نے تو کچھ زندوں کو بھی مردہ کہا ہے، قرآن نے تو کچھ زندوں کو بھی مردہ کہا ہے، حالانکہ ان کا جسم سلامت ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، ہاتھ سلامت ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، پیر سلامت ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، دھڑ سلامت ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، مکے میں گھوم پھر رہا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، ابو جہل کھا پی رہا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، ابو لہب ٹہل پھر رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، کان سن رہے ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، عقل و فہم کام کر رہی ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، زبان بول رہی ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے۔ لیکن اسی قرآن میں کچھ ایسے مقتولین کا بھی ذکر ہے جسے قرآن نے مردہ کہنے سے بھی منع کیا ہے، مردہ لکھنے سے بھی منع کیا ہے، مردہ بولنے سے بھی منع کیا ہے، مردہ تصور کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ حکم ربی ہے کہ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ گمان کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے، ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں پر خوشی مناتے ہیں، ہماری عطا کردہ نعمتوں پر خوشی مناتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں ہے، بولنے چالنے کا نام زندگی نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی نہیں ہے، کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ زندہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو سن رہا ہے وہ زندہ ہے، یہ ضروری نہیں جو بول رہا ہے وہ زندہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو کھا رہا ہے وہ زندہ ہے۔ اصل میں تو وہ زندہ ہے، اصل میں وہ زندگی ہے جس زندگی والے کو قرآن کہے زندہ ہے، رحمان کہے زندہ ہے، محبوب رحمان کہے زندہ ہے، یعنی رسول ذیشان کہے زندہ ہے۔ گویا حقیقت میں وہی زندہ ہے جس کا دل عشق الہی سے سرشار ہے، وہی زندہ ہے جس کا دل محبت رسول کا مدینہ ہے، وہی زندہ ہے جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت،
وہی زندہ ہے جس کے دل میں حیدر کرار کی محبت ہے، وہی زندہ ہے جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہے، وہی زندہ ہے جس کے دل میں امام زین العابدین کی محبت ہے، وہی زندہ ہے جس کے دل میں امام باقر امام جعفر کی محبت ہے، وہی زندہ ہے جس کے دل میں علی و تقی و نقی کی محبت ہے، وہی زندہ ہے جس کے دل میں حسن عسکری کی محبت ہے، اور جس کے دل میں رب کے محبوب کی، محبوب کے محبوبین کی محبت نہیں، وہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، رسول کے محبوبین کی محبت نہیں، وہ زندہ ہونے کے باوجود بولیے مردہ ہے۔ اسی لیے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس آیت کریمہ میں جسے مردہ کہا جا رہا ہے وہ نہ حق کہتے، نہ حق سنتے، نہ حق سننے کے بعد اس پر عمل کرتے، نہ حق کا ساتھ دیتے، نہ حق کو تسلیم کرتے، نہ حق کا اظہار کرتے، نہ حق کا اقرار کرتے، بلکہ یہ لوگ تو ایسے تھے جو صرف اور صرف حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کی ظاہری زندگی کے باوجود قرآن نے انہیں مردہ کہا۔ لیکن آج ہم جن کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر آئے ہیں، جن کی بارگاہ میں غلامی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، ذرا ان کی زندگی کو بھی تو دیکھیے۔ یہ میدان کارزار ہے، یزیدیوں کا لشکر جرار ہے، سب کے پاس تیر و تلوار ہے، ہتھیار بے شمار ہے، ان ظالموں کا یہ یلغار ہے۔ حسین پاک سے مطالبہ یہ بار بار ہے کہ اے حسین پاک آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیجئے، آپ یزید کی بیعت کو تسلیم کر لیجئے، آپ یزید کی خلافت پر مہر تصدیق لگا دیجئے، ہم آپ کے قدموں میں بے شمار مال و دولت دے دیں گے، آپ کو دنیا کی دولت و ثروت دے دیں گے، آپ جو بھی عہدہ چاہیں گے آپ کو دے دیں گے، پہلے سے زیادہ آپ کی عزت کریں گے۔ حسین پاک فرماتے ہیں اے ظالموں، اے کوفیوں، اے یزیدیوں، تم جانتے نہیں ہو کہ حسین کے تن من میں کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ میں حسین ہوں، حسین، میرے رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے۔ تم کہتے ہو یزید کی بیعت تسلیم کر لیں، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں؟ سنو، یہ حسین جب مدینے میں تھا تب بھی یزید کا انکار کرتا رہا، جب مکے میں آیا تو وہاں بھی یزید کا انکار کرتا رہا، جب میں صحابہ کے درمیان رہتا تب بھی میں یزید کا انکار کرتا، میں جب تنہائی میں رہتا تب بھی یزید کا انکار کرتا، جب میں انجمن آرائی میں آتا تب بھی میں یزید کا انکار کرتا، اور آج جب تم نے مجھے کربلا میں بلا کر ہر طرف سے گھیر لیا ہے تو میں حسین ڈنکے کی چوٹ پر 22,000 لشکر کے درمیان کہتا ہوں کہ میں آج بھی یزید کا انکار کرتا ہوں، آج بھی یزید کا انکار کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ یزید پلید نے میرے نانا جان کے دین کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ تمہارے یزید نے میرے نانا جان کی شریعت میں بیجا مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے، تمہارے یزید نے دین اسلام سے خلافت کے نظام کو ہٹا کر ملوکیت کے نظام کو رائج کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، اور تم کہتے ہو حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حسین سب کچھ تو قربان کر سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حسین کا تنہا ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ میں حیدر کرار کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں حسن مجتبیٰ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں خاتون جنت کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا تنہا ہاتھ نہیں، اس ہاتھ میں رسول
قربان کر سکتا ہے لیکن کسی پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حسین سب کچھ قربان